نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. تمہیں جو بھی کوئی مصیبت آئی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی، یعنی اس کے پیچھے انسان کا اپنا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایک طرف اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور دوسری طرف وہ چیزیں بھی اختیار کرے کہ جس سے انسان مشکلات سے نکل سکے. یہ دعا اس وقت جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی یہ ہم میں سے ہر ایک کو دن میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے. صبح شام ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ اپنے فجر کی نماز کے ساتھ اس کو باندھ لیں تو سارے دن آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں. اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اور یہ پوری 8 چیزیں ہو گئیں کہ اے اللہ تو مجھے پناہ دے، میری مدد کر، مجھے بچا کس سے؟ من الہم، ہم کہتے ہیں فکر میں مبتلا ہونے. اللہ مجھے فکر میں پڑنے سے بچا. مختلف چیزوں کی ہم فکر کرتے رہتے ہیں نا. حزن غم کو کہتے ہیں، اللہ مجھے غم میں جکڑے جانے سے بچا، ایسی سچویشنز اور ایسی چیزوں اور ایسے کاموں سے بچا کہ جس کی وجہ سے میں کسی غم اور سیڈنس کا شکار ہوں. پھر ہے والعجز. عجز کا معنی ہوتا ہے کم ہمتی، بیکاری، محرومی، انسان کا ڈپرائیو ہونا مختلف نعمتوں سے. پھر ہے کسل. کسل کا مطلب ہوتا ہے سستی اور غفلت. پھر ہے جبن، اور جبن کا معنی ہوتا ہے بزدل ہونا، خوف، دل کی کمزوری، ہمت کا نہ ہونا، جلد گھبرا جانا. پھر ہے بخل، کنجوسی، حرص، لالچ، مال کے بارے میں دل کی تنگی. پھر ہے غلبۃ الدین، قرض کا غلبہ، ڈیٹس کے بوجھ تلے انسان دب جائے، ایسا پھنس جائے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، ایک بھنور میں انسان پڑ جائے. اور پھر قہر الرجال، لوگوں کے قہر، غضب، ظلم اور غلبے سے بچانا، اللہ کہ لوگ ہمیں کنٹرول کریں، لوگ ہم پر چڑھائی کریں. تو یہ 8 مصیبتیں ایسی ہیں، 8 تکلیفیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان سے بچ جائے تو بہت پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے دنیا میں بھی. اور اگر انسان کا دل پرسکون ہے اور انسان کو ایک امن کی نعمت ملی ہوئی ہے تو انسان بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، عمل کے لیے بھیجا ہے. کل قیامت کے دن ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے اپنے ہی اعمال ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، مگر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ صرف ہمارا وہ اچھا عمل ہوگا جو ہم دنیا سے کما کے لے جائیں گے. اور وہ اچھا عمل 2 چیزوں سے بنتا ہے، ایک اللہ کی عبادت سے اور دوسرے بندوں کی خدمت سے. یہ دونوں چیزیں اگر نیک نیتی کے ساتھ کی جائیں تو انسان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور یہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو کل قیامت کے دن کام آنے والی. وہاں اگر ہم کسی سے بھی کچھ مانگیں گے، اگر ہمارے پاس نہیں، کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا. آج دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہو گئی تو بہن بھائی ایک دم آگے آ جاتے ہیں، دوست آگے آ جاتے ہیں، کوئی اور ہم پر رحم کر لیتا ہے اور ہماری اس مشکل میں ہماری مدد کر دیتا ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس وقت انسان کے پاس وہی ہوگا جو اس نے خود کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، محفوظ تھے، اور ان کا تو شیطان بھی مسلمان تھا، وہ بھی ان کو برگلا نہیں سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اپنے لیے کثرت سے دعائیں مانگتے تھے. کچھ عرصہ پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا
قرآنی اور مصنون دعائیں ہم نے اکٹھی کی. پھر ایاک نستعین ایک کتاب ہے، اس میں مختلف چیزوں سے بچنے کی دعائیں، پھر استغفار، اللہ سے معافی مانگنے کی دعائیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی دعائیں. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ دعائیں ہیں کہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن اس قدر ان کے اندر بندگی اور اتنی عاجزی کہ ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی، اور مختلف طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں کے شر سے بچا. حالانکہ اللہ کی خاص تائید اور مدد آپ کو حاصل تھی، اس کے باوجود آپ اپنے لیے دعائیں کرتے تھے. تو ہم تو عام انسان ہیں اور ہمارے ساتھ تو شیطان بھی ہے اور اپنا نفس بھی ہے اور ماحول بھی، تو اپنے لیے اس دعا کو ہمیں کثرت سے مانگنا چاہیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو امامہ. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ نماز کا وقت تو نہیں، تو پھر تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ تفکرات نے گھیرا ہوا ہے، میری کچھ پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں بہت غم زدہ ہوں، اس لیے میں یہاں بیٹھا. اور وہ یہ کہ میں بہت قرضے میں پھنس گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت فرمایا کہ یہ کلمات تم صبح شام پڑھا کرو تو تمہارے سارے فکر دور ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اس کی پابندی کرنی شروع کر دی. تو ان کے سارے فکر بھی دور ہو گئے، ان کا سارا قرضہ بھی اترا، اور پھر یہ دعا ہم سب کے لیے محفوظ بھی ہو گئی. ہماری مشکلات کے حل قرآن و سنت میں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا خزانے وہاں موجود ہیں. ہم عام انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی چیز بتا دے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ بتایا وہ ان کو وحی کے ذریعے ملا تھا، اور اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور یقین کے اور شعور کے ساتھ اس کو مانگیں تو ہر طرح کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. تو آئیے ہم اس کو تھوڑا سا مزید ذرا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، یا غلبۃ الدین وقہر الرجال، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس سے بچنے کے لیے کہا گیا وہ ہے الہم. ہم کا مطلب ہوتا ہے تفکرات، فکر فاقہ، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ کام نہیں ہوا، یہ مسئلہ رہتا ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کی بس عادت ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی فکر لگائے رکھنا اپنے آپ کو، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری. اصل میں شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی ہمیں خوش دیکھ ہی نہیں سکتا. آدم علیہ السلام سے جیلس ہوا تھا نا کہ ان کو اتنا زبردست، اتنا اونچا لمبا قد ملا ہے، اتنا حسن ملا ہے، جنت کا لباس ملا ہے، اور ان کو علم ملا ہے، یعنی ہر طرح کی نعمت آدم علیہ السلام کے پاس تھی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو. شیطان کو بھی، یعنی ابلیس کو بھی ساتھ کہا گیا، تو وہ بہت جیلس ہو گیا کہ ان کے آگے میں کیسے جھکوں، میں تو خود آگ سے بنا ہوں، اور آگ میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے اور آگ بہتر ہے، اور آدم تو مٹی سے بنے. یعنی انہیں کوئی خوبی ان کی نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان کا اتنا اونچا لمبا قد اور ان کا حسن اور جمال اور ان کا لباس اور ان کے پاس سب چیزوں کا علم، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، ابلیس کے پاس بھی نہیں تھا. تو اب آپ ذرا امیجن کریے کسی ایسے شخص کو کہ جس کے پاس خوبصورتی بھی ہو اور جس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے پاس علم بھی ہو، ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہو، تو کون اس سے جیلس نہیں ہوگا؟ عام طور پر جس کے پاس یہ سارا کچھ اکٹھا ہو جائے تو اس کے تو بہت دشمن ہو جاتے ہیں خواہ مخواہ میں بھی. تو ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا، وہ ان کو دیکھ نہیں سکا کہ اتنی زیادہ اس مٹی کے پتلے کو عزت مل گئی ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی میں بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان محنت کرتے کرتے اللہ کی توفیق سے آگے بڑھتے بڑھتے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. خوشیاں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، ہمارا دل فکروں سے آزاد نہیں ہوتا، ہم نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو ان کو کیوں نہیں انجوائے کر سکتے؟ کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے چلے جاتا ہے، کہیں یہ نہ چھن جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ کسی کا ہم سن لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مشکل آ گئی تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے وہ ہم پہ بھی آگے رہے گی یا کچھ ہوگا. تو خواہ مخواہ کی کچھ نہ کچھ فکریں، کچھ فوبیاز، کچھ ذہنی پریشانیاں انسان کو لگ جاتی ہیں. تو ایسی پریشانیاں، ایسی فکریں، اور خاص طور پر فضول قسم کی پریشانیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے،
ان سے بچنے کے لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم. دوسری چیز جس سے بچنے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ ہے حزن. حزن کہتے ہیں غم کو جو پاسٹ کے واقعات پر ہوتا ہے. اگر ہم کبھی بھی رو رہے ہوں تو سوچیں گے ہم کس بات پہ رو رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو پیچھے گزر چکی ہوگی. کچھ چیزیں تو قریب نیئر پاسٹ میں گزری ہوتی ہیں اور کچھ وہ بچپن کی ہوتی ہیں اور کوئی شادی کے وقت کی ہوتی ہیں اور کوئی ان کو یعنی یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں ہم کبھی کہ یہ کیوں ہوا، فلاں نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو حزن ہے کہ ماضی کو انسان نہیں بھول سکتا، اس سے بھی انسان کی فیوچر کے لیے کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ حزن بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. تو اس لیے انسان کو اس غم سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچتا ہے وہ اس سے رہ نہیں سکتا تھا اور جو اس سے رہ گیا وہ اسے پہنچ نہیں سکتا تھا. یعنی جب یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے گی تو انسان کو ایمان کی حقیقت سمجھ آ جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو میرے ساتھ ہوا یہ ہونا ہی تھا، یہ میری تقدیر میں تھا، اس لیے ہو گیا. اور کبھی غم اس بات کا ہوتا ہے کہ فلاں چیز مجھے ملنے والی تھی وہ کیوں نہیں ملی. یعنی خاص طور پر انسان اگر کوشش کرتے کرتے کچھ چیز اچیو کرنے کے قریب ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز پا نہیں سکتا، وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. مثلاً آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے این آخری ایگزام میں اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر سکتا. کبھی شادی کے لیے رشتہ آتا ہے اور ہوتے بات بنتے بنتے اچانک ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات بات پکی ہو کے بھی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ باتیں ہمارے لیے جان لیوا ہو جاتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیوں ہوا، میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوا تو کیوں ہوا. کبھی اس سے بھی آگے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ شادی بھی ہو جاتی ہے پھر ڈیورس ہو جاتی ہے، اور بڑا زخم ہو جاتا ہے. کبھی ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، کبھی اچانک جاب چلی جاتی ہے، کبھی کوئی عزیز ساتھی جدا ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے حزن کا سبب بنتے ہیں. اب اگر انسان یہ سوچے کہ یہ کیوں ہوا، جتنا بھی سوچتا رہے اس سے وہ غم دور نہیں ہو سکتا، وہ بڑھے گئے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں زخم ہے اور آپ اس کو کریت کے دیکھتے رہتے ہیں کیا نیچے کے، تو جتنا آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے اتنا ہی کام خراب ہوگا. تو اس کا حل کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی کٹ وغیرہ لگ جائے تو کرتے کیا ہیں؟ اس کا بینڈیج لگا دیتے ہیں، اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کو کھول کے اسے کریدتے نہیں ہیں بلکہ ختم کر دیتے ہیں، کور کرتے ہیں اس کو. اسی طرح انسان کی زندگی میں جو بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، اگر انسان یہ سمجھ لے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ نقصان تھا یا فائدہ تھا یا جو بھی، یا میرا فیصلہ غلط تھا لیکن اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں اس کو واپس نہیں لا سکتی. اگر میرا کوئی ڈیسیژن غلط تھا تو بس وہ ہو گیا نا، اب کیا کیا جائے؟ کب تک روئیں گے اس پر؟ کب تک پریشان ہوں گے؟ کتنا پریشان ہوں گے؟ کیا پریشانی سے وہ مسئلہ درست ہو جائے گا، حل ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں. تو اس لیے ایسے مواقع پر اس حزن سے نکلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ تقدیر پر ایمان لے آؤ. کوئی فائدہ آ رہا تھا نہیں پہنچا تو قسمت میں نہیں تھا. کسی غم سے بچ رہے تھے وہ آ پہنچا، کسی حادثے سے بچ رہے تھے وہ ہو ہی گیا، تقدیر میں تھا. کوشش کی نہیں بچ سکے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ نے ایسے لکھا تھا. اب اس کے اندر بھی کیونکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اس تنگی میں آسانی کو ڈھونڈو کہ میرے ساتھ اگر میرے زندگی یہ موڑ مڑ گئی ہے تو اب اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا کیا بھلائی ہیں. بعض اوقات اچانک ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی اچانک کوئی چیز مل جاتی، کبھی اچانک کوئی چیز چلی جاتی، تو پھر انسان دیکھے کہ اس کے جانے میں کیا فائدہ ہے، کیا خیر ہے، کسی چیز کے آنے میں کیا خیر ہے. کبھی کوئی ناپسندیدہ حالات ایسے آ جاتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے، لیکن اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. عام حالات میں ہماری دعائیں، ہمارا ذکر، ہماری اللہ کی طرف رغبت، ہمارے نوافل کہاں ہوتے ہیں؟ جب سب اچھا ہوتا ہے تو ہماری دعاؤں میں وہ اتنی شدت ہوتی ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بہت دل لگا کے نماز پڑھ سکیں. لیکن جب کوئی غم کی چوٹ ہوتی ہے یا کوئی دکھ یا تکلیف یا ڈپریویشن ہوتا ہے تو پھر ہماری دعاؤں میں، اللہ کے ذکر میں، عبادت میں،
ہم کچھ نہ کچھ بہتر ہو ہی جاتے ہیں. تو بہت دن جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے لیے پیدا کیا ہے نا، اپنی عبادت. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ بندہ مجھ سے دور ہو. ہاں؟ اب وہ مختلف طریقوں سے مختلف نعمتیں دے کے مختلف طریقوں سے بندے کو یعنی اس کو ہدایت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن جب بندہ بالکل نہیں سمجھتا تو پھر اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے کہ اچھا اب تو آؤ. تو جو اس وقت پلٹ جاتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن یہ کہ ماضی کے غموں پر روتے رہنا اور اس پر پریشان ہونا یہ انسان کے فائدے میں نہیں. اس لیے حزن سے پناہ مانگی جائے. اور واقعات اور حادثات تو ہوتے رہیں گے، لیکن حل یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اور انسان بڑی کمزور چیز ہے، خود سے مضبوط نہیں ہو سکتا. مضبوط صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، جب اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر اور اس سے محبت وہ انسان کی زندگی میں ہوتی. پھر انسان بڑی سے بڑی چیزوں کے اتنے ٹھنڈے طریقے سے آرام سے گزار دیتا ہے. چوتھی چیز جس کا ذکر حدیث میں آیا اور اس دعا میں آیا ہے وہ ہے الکسل. کسل کا مطلب ہے سستی، یعنی انسان ارادے کا کمزور ہے. کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اچھا کرتا ہوں، اچھا کل کر لوں گا، اچھا پھر کروں گا، تو ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول. اور بعض اوقات اچھے اچھے نیکی کے خیر کے بھلائی کے کام بالکل چلے جاتے ہیں. اچھا اس میں کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو بلواتا رہتا ہے. آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بالکل میں ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں، پھر اتنے میں کوئی اور ڈسٹریکشن بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے. پھر اگلے دن یاد آتا ہے، پھر کہتے ہیں ابھی کرتا ہوں، پھر رہ جاتا ہے. اور بعض اوقات بہت ہی ضروری اور خیر اور بھلائی کے کام انسان سے اس وجہ سے، اس نسیان اور سستی کی وجہ سے بالکل چھوٹ ہی جاتے ہیں. تو انسان اللہ تعالیٰ سے ارادے کی مضبوطی مانگے. آدم علیہ السلام نے جو پھل کھا لیا تھا جنت کے اس درخت کا جس سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے بھی ارادے کی کمزوری تھی. شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ کمزور کرتا ہے. مثلا آپ نے کوئی صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، آپ کہتے ہیں میں بس ابھی جاتا ہوں تو یہ چیز فلاں کو دے، کسی پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا میں اس کے لیے اتنا کروں. پھر اس کے بعد اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر آپ کی نیت بدل جاتی ہے، پھر ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر شیطان دل میں آ کے کوئی اور وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ کرنے والا کام رہ ہی جاتا ہے. اسی طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ارادے کی کمزوری کی وجہ سے یا تو ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننے سے رہ جاتا ہے یا کوئی نیکی کی اپرچونٹی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو اس لیے اس سستی سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ بس جو کام نیکی کا اچھائی کا جب پتہ چل گیا، موقع آ گیا، سوج گیا تو اٹھیں اور کر ہی ڈالیں. چوتھی چیز جو ہے وہ سستی تھی. اور پانچویں چیز جو ہے وہ جبن ہے. جبن کہتے ہیں بزدلی کو. بزدلی کا کیا مطلب ہے کہ انسان موت سے ڈرتا رہے، ہر وقت اپنی جان بچانے کی فکر ہو اس کو، تو اس طرح کے خوف کا شکار ہو، کہیں چھت نہ گر جائے، کہیں میں سیڑھی سے نہ گر جاؤں، کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کبھی یعنی اس قسم کے تفکرات اس کو ہر وقت خوف زدہ رکھیں کہ انسان یعنی کوئی انیشیٹو نہ لے کوئی بڑا کام کرنے کا. کہ آپ دیکھیے کہ ہر اچھے کام میں رسک فیکٹر ہوتا ہے. آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی رسک ہوگا، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی رسک ہے، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے اندر ایک رسک انوالوڈ ہے. اب جو بہادر لوگ ہوتے ہیں نا وہ جانتے تو ہیں کہ رسک ہے، لیکن وہ اپنے اندر ہمت پاتے ہیں کہ ہم اس رسک کے اوپر قابو پا لیں گے، ہم کنٹرول کر لیں گے. سو بٹ کیا ہوا، اونچا اڑا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ انسان اس رسک کے خوف پر قابو نہ پائے. اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے کہ انسان اس پہ قابو پا لے. تو جب انسان کو ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہاں سے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور پھر طرح طرح کے توہمات، سپرسٹیشن، جیسے آج کل سفر کا مہینہ تو آپ دیکھیں لوگوں نے طرح طرح کی توہمات گڑی ہوئی ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے کے معاملے میں اور اس قسم کی چیزیں. حالانکہ ہمارے دین میں اس کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارا دین ہم کو بہادر بناتا ہے. خالد بن ولید جو تھے انہوں نے بے پناہ جنگوں میں حصہ لیا، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر کوئی نہ کوئی زخم کا نشان نہ ہو، لیکن بستر پر موت آئی تو مرنے سے پہلے کہنے لگے کہ بزدلوں کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ موت میدان جنگ میں نہیں آتی. یعنی موت سے اگر تم ڈرتے ہو اور اس وجہ سے آگے نہیں بڑھتے تو ضروری نہیں کہ کوئی کسی ایسی جگہ پر ہوگا تو اس کو لازمی موت آ جائے گی. بعض لوگ ہجوم سے گھبراتے ہیں اسی لیے حج نہیں کر پاتے، بعض لوگ جہاز پہ بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں.
کوئی لفٹ پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے، کوئی فوبیاز ہوتے ہیں نا طرح طرح کے، کوئی تو کاکروچ سے بھی ڈرتا ہے اور چھپکلی سے، اس طرح کی چیزوں سے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ساری چیزوں کو بزدل بنا دیتی ہیں. تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، کرنے کا کام اس کا رہ جاتا ہے. کچھ لوگ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تہجد کی، لیکن وہ اکیلے کھڑے ہونے سے اور اندھیرے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے جس کمرے میں ہسبینڈ ہے یا اور بچے وغیرہ سو رہے ہیں وہاں تو اپنا لائٹ آن کر سکتے ہیں، نہ آپ وہاں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کھانسنے لگ جائیں یا کچھ ہو جائے تو اس کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرب ہو جائیں. ابھی ساتھ کے کمرے میں چلے جاؤ، باہر نکلو، لابی میں نکل جانے، نہیں ڈر لگتا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کتنے آپ ایک نیکی کے کام سے محروم ہو رہے ہیں. محض آپ جاگ بھی رہے ہیں، آپ میں ہمت، توفیق سب کچھ ہے، لیکن محض یہ ڈر آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان چیزوں پر، انہونی اور انجانی قسم کی چیزوں کے خوف سے بھی بچنے کے لیے یہ دعا کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بزدلی سے بچا. پھر اسی طرح چھٹی چیز جو ہے وہ بخل ہے، مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، اپنے مال سے خود فائدہ نہ اٹھانا. یعنی اللہ نے دیا ہوا بہت کچھ ہے لیکن اس کو استعمال نہ کرنا، اسے کام میں نہ لانا، نہ اپنی ذات پہ لانا، نہ کسی کو دینا، یا وہ بینک میں رکھا ہوا ہے یا وہ کسی گولڈ کی شکل میں کہیں رکھا ہوا ہے، یا کہیں کہ نہیں یہ بچوں کے کام آئے گا، فلاں کے کام آئے گا، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور جو نعمت ہے اس کو انجوائے نہ کرنا. پھر اسی طرح یعنی بجائے اس کے کہ مال سے ہمیں آسانی ملے، ہم مال کی وجہ سے اور مشقت میں پڑ جائیں، تو اس سے مشکل چیز کیا ہو سکتی ہے. اور پھر بعض اوقات تو وہ بخل اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنے سٹنجی ہو جاتے ہیں لوگ کہ اللہ کا حق بھی نہیں دیتے، بندوں کا حق بھی نہیں دیتے، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ صدقات خیرات، نہ رشتہ داروں کی کیئر، نہ مساکین اور جو ضرورت مند ہیں ان کی کیئر. تو اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر، اور مال کی محبت تو ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے، لیکن ایسی محبت کی جو خرچی نہ کرنے دے، نہ اپنی ذات پر نہ کسی اور پر، تو یہ نقصان دہ ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کے فضل سے جا سکتی ہے. پھر غلبۃ الدین، قرضے کا غلبہ، قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا. بعض اوقات لوگوں کو فضول قرض لینے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے قرض لے لیتے اور پھر اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے، نہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ قرض کے نیچے دب جاتا ہے تو انسان آرام کی نیند سو ہی نہیں سکتا. اس کو پھر ہر وقت یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ مجھے ادا کرنا ہے، اگر میں نے ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پر کریڈٹ کارڈ سے لے کے لوگ ادھر کا ادھر، ادھر سے ادھر خرچ کرتے رہتے ہیں. اور پھر پاکستان میں ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ وہ سوئسائڈ کرنے کے اوپر سوچ رہی تھی، کہ صرف اسی وجہ سے کہ کارڈ سے اس نے اوور سپینڈنگ کر لی اور پھر کوئی طریقہ نہیں تھا کہ پے آف کرنے کا. اور آپ کو پھر پتا ہے کانسیکوینسز سب جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اور اگر انسانوں سے لیا ہوا ہو تو انسان کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں. اس میں انسان کی بہت بڑی ذلت ہو جاتی. پھر آخری چیز جو ہے وہ غلبۃ الرجال، یہ قہر الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ سناتے رہتے ہیں، کبھی طنز کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو احساس دلاتے رہتے ہیں آپ یہاں سے غلط ہیں، آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں، آپ کا وہ کام ٹھیک نہیں. آپ ہر وقت ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، خصوصاً اگر آپ کے بہن بھائیوں کے یا آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے قریبی لوگوں میں، یا ایون آپ کے گھر میں ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سناتا ہی رہتا ہے، تو اس سے بھی زندگی بہت عذاب بن جاتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر جو ایک ساس کا رول ہے یا کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. تو بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات گھروں کے اندر کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یا کچھ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی عادت ایسے ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیا خریدا گیا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے، کیا پکایا جا رہا ہے، اور پھر اس میں تنقید. اچھا، اس میں ایسی صورتحال میں پھر بعض اوقات انسان بہت، یعنی بعض بچیاں جیسے بہت ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہیں. یہ گھر ہی سکون کی جگہ ہوتا ہے، اور اگر گھر کے اندر ہی اس قسم کی بدمزگی ہو تو انسان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے دوسروں کی عادتیں نہیں بدلتی.
انسان کو خود بدلنا پڑتا ہے. بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان کے لباس پہ، کبھی ان کے پکانے پہ، کبھی اور خصوصاً اگر کوئی اور بھڑکانے والا موجود ہو تو اس زندگی اور بھی حرام ہو جاتی ہے. ایسے میں انسان پھر کرے کیا، کہاں بھاگ کر جائے؟ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں بھری ہوئی ہے. انسان اس سے بھی اوفینڈ ہو رہا ہے، اس سے بھی، اس کی نظروں میں کچھ ہے، اس کے زبان پہ کچھ ہے، اس کے رویے میں کچھ ہے، اس کے یہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. ہم کسی ایسی نگاہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم کسی کے زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم کسی کے رویے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمیں لوگوں کو ایز اٹ از ہی لینا پڑے گا، یہ ایسے ہیں، بچاؤ میں نے کرنا ہے، میں نے بدلنا ہے، میں نے ان کی باتوں کو بہت امپورٹنس نہیں دینی. تو اپنے آپ کو یعنی کہ ہرٹ مینجمنٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، انسان کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان آپے سے باہر بھی ہو جاتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آپ رو لیں، اکیلے روئیں، کسی کے سامنے نہیں روئیں، لیکن اللہ سے مدد مانگیں. آپ یقین کریں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو یہ دعا بتائی ہے اور کچھ اور چیزیں بتائی ہیں، الحمدللہ اس مشکل سے باہر نکل آئے. ریسنٹلی ایک بچی کا معاملہ چل رہا تھا کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلی تھی، بیچاری دبئی میں رہتی تھی، کوئی پیرنٹس سسرال میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی فیملی ممبر نہیں، کچھ نہیں. ہسبینڈ ہر وقت آنے اور وہ کہتی کہ حرام ہے کہ کوئی محبت پیار کی بات یا کوئی بھی دل جوئی کی بات. کہتی میں بہت ینگ ایج میں تھی، میری شادی ہو گئی، اور تو اب بات اس پہ آ رہی تھی کہ بس اب ختم ہی کر دی جائے اس کو. میں نے کہا کہ بچی بھی ہے تمہاری، تم ختم کر کے کدھر جاؤ گی؟ کیا جہاں جاؤ گی وہاں اس سے بہتر صورت ہوگی؟ کون ایکسپٹ کرے گا؟ اگر اپنے گھر میں تم نہیں مینج کر سکی تو پیرنٹس کے گھر یا کسی اور رشتے دار کے گھر رہ کے تم کیسے مینج کرو گے؟ اس حالت میں دوسری شادی کا بھی کتنے چانسز ہیں. تو ان ساری مشکلات کو بھی دیکھو اور اس کو بھی دیکھو. دیکھو میں تمہارے لیے صرف ایک ہی چیز جانتی ہوں اور وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کا ذکر. یہ دعا پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھو، اور اس کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اللہ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو میں اپنے ان گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے. کوئی میری سننے والا نہیں، تو میرے لیے کافی ہے. میرے دل کو سکون دے اور مجھے اس غم اور تکلیف اور دکھ اور پریشانی سے نجات دے. کیونکہ ہسبینڈ لیٹ گھر آ رہا ہے، بچہ پیدا ہوا، اس کو نہیں دیکھنے، کوئی جیسے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، جیسے تم کچھ بھی نہیں ہو، اور ہر چیز پہ تنقید. اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی جو اپنے ماں باپ کے گھر سب کچھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور آگے اس کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو تو بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اور پھر انسان نکل کے بھی جائے گا، وہ اس سے بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دو دن کی تو بات نہیں ہے نا، تو زندگی گزارنے والی بات. تو الحمدللہ کرتے 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 وہ اس سے باہر نکل آئے اور اسٹرانگ ہونے لگ گئی، بہادر ہونے لگ گئی. یعنی مجھے اس کو فیس کرنا، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم دکھ اور غم میں ہوتے ہیں نا، ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں، ہم محبت کرنا بھول جاتے ہیں، ہم معاف کرنا بھول جاتے ہیں، ہم بات بات پہ چڑھنے لگتے ہیں، ہم غصہ کرنے لگتے ہیں، اس سے اور کام خراب ہوتا ہے. یعنی جو ہمیں تنگ کرا پھر ہمیں بھی اس کو تنگ کر کے مزہ آنے لگتا ہے، پھر وہ ایسی کھچڑی پکتی ہے کہ انسان کے لیے زندگی حرام ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر یقین، توکل، اعتماد کہ اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اور جو کچھ اس نے اپنے نبی کی زبانی ہمیں چیزیں دی ہیں وہ بہت سچی ہیں، اور انہی میں مسائل کا حل ہے. تو میں نے سے کہا کہ یقین کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کرو، پھر آپ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اسی طرح کچھ اور بھی لوگوں کو کچھ چیزیں میں نے بتائی، اور ہر ایک نے واپس مجھے یہی فیڈ بیک دی کہ ہم پہلے سے بہت بہتر ہیں. کیونکہ اگر ہم ایمان کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مضبوط ہو جائے نا، تو پھر لوگوں کی باتیں کم اثر کرتی ہیں. پھر ہم خود پازیٹو رہیں تو پھر ہم ان کی نیگیٹیوٹی کو بھی کم کر سکتے ہیں، ہم ان کا نشانہ نہیں بنے. یہ جو بات سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے لوگوں کے غلبے سے نجات دے، کہ لوگ مجھے کنٹرول کریں، نہ میری کوئی اپنی سوچ ہو، نہ میں اپنی مرضی سے کھا سکوں، نہ بیٹھ سکوں، نہ بات کر سکوں، نہ کچھ. تو یہ چیز انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے انسان کوشش ضرور کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
صبح شام یہ دعا پڑھتا رہے، چاہے کوئی غم ہے یا نہیں، پڑھتا رہے تاکہ ایسی کوئی چیز پاس بھی نہ پھٹکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے رنج، ہم، غم، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین، تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، انہیں اس میں رہنا نصیب فرما، کہ بچوں کو کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ، جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما. یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ، تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا. ہمیں ان کے غم نہ دکھانا، ان کی خوشیاں دکھانا. یا اللہ، ان کو نیک اور صالح بنا، انہیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین، تو ہمارے دلوں کو اور ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. یا اللہ، تو ہمارے دلوں کے حال اچھے کر دے، ہمیں سکون عطا کر دے، ہمیں خوشیاں عطا کر دے. یا اللہ، ہمیں شیطان کے شر اور وسوسوں سے بچا لے. یا رب العالمین، جتنی بھی یہاں بہنیں آئی ہیں اور جو گھر والے ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ جان، مال، عزت اور ان کی اولاد اور دین اور ہر چیز میں برکت عطا فرما. یا اللہ، سب کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. اللہ، ہماری عاقبت بھی اچھی کر دینا، ہمیں ایمان پر موت دینا. اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا. یا اللہ، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.